اشرف صبوحی کی کہانی تریلوکی پنڈت۔ تریلوکی پنڈت انقلابات کا مجسم نمونہ تھے۔ بچپن میں راجہ بختاور والی حویلی میں رہے، جوانی عیش میں گزری، شیش محل کی پریوں کے ساتھ ناچے، دولت لٹائی، نشہ اترا تو کانگریس کے کارکن قوم کے لیڈر بنے، جیل کی ہوا کھائی، پھر جو رنگ بدلا تو گاندھی جی کی جیب سے نکل کر مہا سبھا کی گود میں، اور وہاں سے جو اچھلے تو حکومت کے قدموں میں آ پڑے۔ آخر سرکار پرستوں میں نام لکھوا لیا۔ پڑھے لکھے تو کچھ یوں ہی سے تھے، مگر زبان خوب چلتی تھی۔ کچھ دن رنگ اچھا جما، تھوڑے بہت پیسے بھی کما لیے، پھر خود بخود اس زندگی سے نفرت سی ہو گئی اور خانہ نشین ہو گئے۔ خانہ نشین ہونے سے میرا یہ مطلب ہے کہ دنیا سے بے تعلق ہو کر بیٹھ رہے، ورنہ غریب کا کوئی گھر رہا تھا نہ گھر والے۔ کبڑے پیپل کے سامنے بھوت والی گلی میں ایک زمین دوز دکان کرائے پر لے رکھی تھی، اسی میں رات دن پڑے رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر سے شراب کا چسکا تھا، مدتوں اکشا پی، سودیشی کا چرچا ہوا تو ٹھرے پر اتر آئے، پھر جب ذرا ہاتھ تنگ ہوا تو افیون کھانے لگے۔ ہم نے جب دیکھا افیم گھولتے اور حقے کا دھواں اڑاتے دیکھا۔ کبھی کبھی کوئی جوگی فقیر آ جاتا تو چرس کی چلم بھی چلنے لگتی تھی، ورنہ عموماً اکیلے ہی بیٹھے پینگ میں جھونٹے کھایا کرتے تھے۔ قریب ہی منیہاروں کے گھر تھے، ان کی بلیاں آ کر اکثر ستایا کرتی تھیں، کبھی روٹی نکال لے جاتی، کبھی دودھ پی جاتی۔ تریلوکی پنڈت بہتیری دودھ دبک کرتے، مگر وہ کب مانتی تھیں، بیچارے کا روز 2-4 پیسے کا نقصان کر جاتی۔ اول تو افیمی کا غصہ ہی کیا، ادھر مزاج میں تیزی ہوئی، ادھر سر جھکنا اور آنکھیں بند ہونی شروع ہو گئیں۔ دوسرے گوشت کے مچے کھانے والے بلاؤ، انتہا درجے کے خراٹ، ذرا چھیڑا اور ٹیٹویں پر آئے۔ پھر پڑوسیوں سے لڑائی کون مول لے، کیسا ہی نقصان ہوتا، 2-4 کوسنے، 10-5 گالیاں دے کر بیٹھ رہتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ پنڈت جی صبح سے کہیں گئے ہوئے تھے، شاید شاہ بڑے کی طرف نکل گئے ہوں گے یا کہیں اور نشے پانی کی دعوت ہوگی۔ سورج ڈوبتے واپس آئے۔ روہو کا ایک پٹھا رومال میں لپٹا ہوا تھا، اسے کھولا، بنایا، آگ سلگائی، ہنڈیا چڑھا کر آٹا گوندھا۔ مچھلی تیار ہو گئی تو توا چڑھا کر روٹیاں پکائیں اور ایک کنستر میں رکھ کر پاس کنویں پر نہائے۔ افیون گھولی، چسکی لگائی، حقہ بھرا اور آسن لگا گدی پر بیٹھ گئے۔ اب پنڈت جی راجا تھے، دنیا ان کے سامنے بھانمتی کا تماشا تھی۔ آنکھیں کبھی بند ہو جاتی تھیں، کبھی اونگ کا جھٹکا کھا کر کھل جاتی تھیں۔ دماغ میں عرش معلیٰ سے بھی ادھر کی خبریں آ رہی تھیں۔ پہلو کے طاق پر مٹی کا ایک چھوٹا سا چراغ ٹمٹما کر 20 قسم کی پرچھائیاں دکھا رہا تھا۔ کہیں مشین گن لگی ہوئی تھی، کسی طرف لاٹھی چارج ہو رہا تھا اور کسی جگہ مادر وطن پر خون کی بھیٹ چڑھانے والوں کی جوتیوں کے ڈھیر تھے کہ کوٹھری میں کوئی چیز دھڑ سے گری۔ پنڈت جی چونک پڑے کہ توپ کا گولا پڑا، پھر آواز آئی، میاؤں۔ آنکھیں جو کھولتے ہیں تو ان کا پرانا دشمن کالا بلہ دودھ پر پلا ہوا ہے۔ دھن جو بندھی تو سمجھے کہ ہو نہ ہو یہ کوئی گاندھی جی کا مسلمان چیلا ہے، میری افیون کی تھیلی چھیننے آیا ہے۔ سنبھل کر ذرا کرارے پن سے بولے کہ جناب مولانا، اس روپ میں آنے سے کیا فائدہ، وقت پر آدمی بن کے آؤ گے تو ایک پیالی تمہارے حصے کی بھی پیش کروں گا۔ جواب میں پھر میاؤں سنا۔ گردن اٹھائی تو دیکھا کہ واقعی پڑوس کا بلہ تھا۔ خیال آیا کہ میں تو چاندنی چوک میں ایک دکان کے تخت کے نیچے پڑا ہوا نہتوں کا ہتھیاروں سے مقابلہ دیکھتا رہا اور یہ غنڈہ میرا دودھ پی گیا ہے، شرط کہ میں بھی اس کا خون پیوں۔ اتنے میں اندر سے غرفش کی آہستہ آہستہ مختلف آوازیں آنے لگیں۔ پنڈت جی اپنی پینگ میں سمجھے کہ بلہ کہہ رہا ہے کہ ہاں تمہارا دودھ تو میں سب پی گیا، اب کہو کیا کہتے ہو۔ ذرا بولے اور میں نے گلا دبا دیا۔ میرے کئی حمایتی بھی میرے ساتھ ہیں۔ تریلوکی پنڈت نازک مزاج، نشے باز اور دھرم کے پکے ضرور تھے، مگر تھے سمجھدار، طبیعت انصاف پسند تھی، اس لیے نہ کانگریس والوں سے بنی نہ گورنمنٹ کے طفیلیوں میں رہ سکے۔ دیر تک سوچتے رہے کہ کیا جواب دیں۔ دودھ نہ ان کا تھا نہ ان کے باپ کا، دودھ تھا خدا کی پیدا کی ہوئی اور ہندوستان کے چارے سے پلی ہوئی گائے کا۔ اس پر جس قدر حق پنڈت جی کا تھا اسی قدر اس بلے کا بھی۔ دل میں قائل تھے، مگر انسان ہمیشہ سے اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔
دوسری مخلوق کے مقابلے میں تو خیر اپنے ہم جنسوں سے بھی رات دن اس کے یہی فساد رہتے ہیں۔ پھر قدیم سے بھی یہ رسم چلی آتی ہے کہ کتا روٹی لے جائے، گائے منہ ڈال دے، بندر برابری کا دعویٰ کرے، بلی دودھ پی لے تو گالیاں، ڈنڈا، لٹ کسی نہ کسی چیز سے ضرور مقابلہ کرنا چاہیے۔ حقوق کا سوال، خاموش رہیں تو اشرف المخلوقات کون کہے، انسانی برادری میں نکو بن جائیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ خوف تھا کہ کہیں یہ ارذل ترین مخلوق اپنی قوم میں ایک آریہ ورتی سورما کی بزدلی کا چرچا نہ کر دے۔ اس لیے تاؤ آ ہی گیا اور ہاتھ سے ناریل رکھ کر دست پناہ اٹھا بلی کی طرف لپکے۔ بلی کی ذات، اس میں بھی بلا، ایک پنڈت چوئیاں بیگم کے مرید کی اینٹ اکڑ خوب جانتا تھا۔ وہ ایسی گیدڑ بھپکیوں میں کیا آتا؟ اس نے بڑے اطمینان سے پنڈت جی کی طرف دیکھا، انگڑائی لی اور میاؤں کہتا ہوا ایک کونے سے ہٹ کر دوسرے کونے میں جا بیٹھا۔ تریلوکی پنڈت کا نشہ جمع ہوا تھا، لکھی ہاتھی نظر آ رہا تھا اور بلے کی آواز میں سوراج زندہ باد کا نعرہ سن رہے تھے۔ غصے کو تھوک دیا، دست پناہ پھینک ناریل اٹھا اپنے آسن پر آ بیٹھے۔ اب انہیں بلے کی خرخر میں مہاتما بدھ کے لیکچروں کا مزہ آنے لگا۔ گویا بلا کہہ رہا تھا کہ پنڈت جی مہاراج ملک کے سیوک بننے کا دعویٰ اور ایسا غصہ اپنے مزے میں ذرا سی کھنڈت برداشت نہ ہوئی، آپے سے باہر ہو کر مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے۔ آج دست پناہ اٹھایا ہے، کل چھرا نکال لو گے، حقہ پیو، تمباکو جل گیا ہے تو اور بھر لو، اور ذرا شانتی سے بیٹھ کر غور کرو کہ کیا پرماتما کا پیار صرف تمہارے ہی ساتھ ہے؟ اس کے ناٹک میں اکیلے تم ہی ایکٹر ہو، دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، ہمارا ان پر کوئی حق نہیں۔ اس کے لیے کہ تم انسان ہو، صورت شکل، عادات و خصائل میں ضرور فرق ہے، لیکن خدا کے کارخانے میں ہمارا تمہارا ایک درجہ ہے، ایک مسالہ، ایک کاریگر۔ اب یہ ہماری مسکینی اور تمہاری سرشوری تھی کہ تم اپنی زبان زوری سے آقا بن گئے اور ہم میاؤں میاؤں کرتے رہے۔ پھر بھی ایسی بے انصافی کو تو روانہ رکھو کہ آپ کھاؤ اور ہمیں نہ دو، مانگیں تو سونٹا لے کر دوڑو۔ جان تمہاری بھی ہماری بھی، بھوک پیاس تمہیں ہی لگتی ہے، ہمیں نہیں لگتی۔ ہزاروں چیزیں تم ایسی کھاتے پیتے ہو جن کی طرف ہم آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ دودھ، دہی، مکھن، ملائی، گوشت وغیرہ تھوڑی سی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے کھانے کو ہمارا بھی جی چاہتا ہے۔ تو آپ ہمارے کھانے پینے سے کیوں جلتے ہیں اور کس قانون سے ہم پر یہ تشدد روا رکھتے ہیں؟ یہ انسان کی پیدائشی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اپنے آگے کسی کو نہیں گردانتا، اپنی برتری کے افسانے گڑھ لیے ہیں، اپنا منمانا قانون بنا لیا ہے۔ سچ کہنا، اگر یہی دودھ کوئی تلک دھاری پنڈت، کوئی انگریزی مولانا یا کوئی سماجی لیڈر پی جاتا تو کیا اس پر بھی یوں ہی دست پناہ لے کر دوڑتے؟ ان کی اس بے تکلفی کا تم الٹا احسان مانتے۔ وہ تمہارے نزدیک معزز ہیں، لیکن ان کو کیا ہم سے زیادہ بھوک لگتی ہے؟ مہاراج تم کیا کرو، تمہاری سوسائٹی کا دستور ہی یہ ہو گیا ہے کہ پیٹ بھروں کو کھلاتے ہو، اپنے سے زیادہ طاقت کو ڈنڈوت کرتے ہو، اور جو بھوک سے پریشان ہو کر بے بلائے آ جاتے ہیں انہیں چور کہتے ہو، اور بس چلتا ہے تو لاٹھی پونگے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یہ سچ ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے، چور کی عزت نہیں، مگر اول تو دودھ پی جانا چوری نہیں۔ قدرتی پیداوار میں ہم تم سب برابر کے حصے دار ہیں۔ دوسرے، ہم بلے اگر تمہارے چور ہیں تو تم ہماری بہن گائے کے چور ہو۔ پھر چوری کون کرتا ہے؟ وہی جس کو کھانے کو نہیں ملتا، جو اپنی ضرورتوں کے پورا کرنے سے روکا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے پیٹ والے انسانیت کے ٹھیکیدار سمجھے جاتے ہیں، یہ مایا کا جال انہی کا بچھایا ہوا ہے۔ یہی دراصل چور گر ہیں۔ یہ اگر اپنا رویہ بدل ڈالیں اور غریبوں کے ساتھ سلوک کرنے لگیں تو کوئی چور رہے نہ ڈاکو۔ ہمیں دیکھو، اس گھر سے اس گھر اندھیرے اجالے میاؤں میاؤں کرتے پھرتے ہیں۔ کسی کی پتیلی میں منہ ڈال دینا یا کسی کے کبوتر کو لے بھاگنا، یا جیسے تمہارا دودھ چٹ کر لیا، اس طرح کسی کی کھیر، کسی کے لڈو کھا جانا تو اور بات ہے۔ ورنہ آپ ہی بتائیے کہ کوئی خدا کا بندہ اپنی خوشی سے روٹی کا ٹکڑا بھی ہمارے آگے ڈالتا ہے؟ کتوں کو گھی چپڑ کر روٹیاں دیتے ہیں، سانپوں کو دودھ پلاتے ہیں، چوہوں کو کھیلیں کھلاتے ہیں، چوٹیوں کے بلوں کو میدے اور شکر سے بھرتے ہیں، مگر نہیں دیتے تو ہماری قوم کو، اس لیے کہ ہم بے ضرر ہیں اور ہمیشہ میاؤں میاؤں کر کے منہ تکا کرتے ہیں۔ آواگمن کے چکر میں بھی شاید ہمارا شمار نہیں ہے۔ کیا تمہارا کوئی مرا جیتا بھی بلی کی جون نہیں لیتا
جو ہم سے اتنے بیزار ہو؟ اپنے آگے کی جھوٹن نالیوں میں پھینک دیتے ہو اور ہم کو بلا کر نہیں دیتے۔ ہاں، اگر اپنی ڈھٹائی سے کوئی بلہ تمہارے ہاں پل جاتا ہے تو اس کے مزے ہی مزے ہیں۔ ایسا موٹا تازہ چکنا چپڑا ہو جاتا ہے جیسے کسی قومی اکھاڑے کا پہلوان یا کسی بوڑھے سرمایہ دار کی جوان بیوی کا بھائی یا کسی یتیم خانے کا مینیجر یا کوئی بہروپیہ مولوی۔ مسلمانوں کے بچوں کو البتہ ہمارے بچوں کا شوق ہوتا ہے، مگر ناعاقبت اندیش قوم کا شوق بھی مصیبت ہوتا ہے۔ شوق کا کوئی معیار نہیں۔ گھڑی میں اولیاء، گھڑی میں بھوت، پیار کرتے کرتے گودیوں میں بٹھاتے بٹھاتے ذرا مزاج بگڑا اور بوری میں بند کر جنگل میں چھوڑائے۔ پنڈت جی ذرا کسمسائے اور نشے میں گھٹی ہوئی آنکھیں ٹمٹما کر بڑی متانت سے بولے، مگر چوری تو بہت بڑا اخلاقی جرم ہے۔ فاقوں سے مر جانا اچھا اور چوری کرنا برا۔ اتنا کہنے پائے تھے کہ بلہ ایک چوہے پر جھپٹا۔ کھڑبڑ جو ہوئی تو آپ سنبھل کر بیٹھ گئے۔ پھر وہی سما سامنے تھا۔ بلہ کسی قدر ترشرو ہو کر بولا، چوری کو اچھا کون کہتا ہے، لیکن ہماری چوری کا گناہ تمہاری گردن پر ہے۔ جب کوئی کھانے بیٹھتا ہے یا اس کے ہاں کوئی فالتو کھانے کی چیز ہوتی ہے تو پہلے ہم صورت سوال بن کر جاتے ہیں، میاؤں میاؤں یعنی میں آؤں کہہ کر اس سے اپنی بھوک کا اظہار کرتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کر کے کھانے کو مانگتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی جتا دیتے ہیں کہ اگر تم نے بخل کیا یا ہمارا حق ہم کو نہیں دیا تو ہم چوری کریں گے۔ پھر جب تمہاری بے درد جنس ہماری حالت پر رحم نہیں کرتی بلکہ دھتکار دیتی ہے تو ہم مجبور ہوتے ہیں کہ چوری کریں۔ عجیب منطق ہے کہ ایک بھوکا اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کا سامان کرے تو مجرم کہلائے، اس کو سزا دی جائے، اور جو باوجود استطاعت محتاجوں کی خبر نہ لے بلکہ ان کو اپنے جبر و تشدد کا شکار بنائے، اس سے کوئی باز پرس نہ ہو۔ تریلوکی پنڈت کو پھر ذرا قومی جوش سا آیا۔ تیوری پر بل ڈال کر ارادہ کیا کہ اس زبان دراز ہیکڑی باز بلے کو سزا دینی چاہیے۔ جھلا کر کہنے لگے، بس زیادہ شہد پن پر نہ اترو۔ مغل کبوتر باز نہ شد کہ مادر خواہی کر کے چپ ہو رہے۔ کسی افیمی بھائی سے واسطہ نہ پڑا ہوگا۔ یہاں ہاتھا پائی کا دم ہے نہیں اور نہ یہ بھلے آدمیوں کا کام ہے۔ کھانڈ لپٹی ہوئی زہر کی گولیاں بھی دیکھی ہیں۔ اگر مجھ سے زیادہ اڑے تو ایک رات میں تم سب کے سب سوئے کے سوئے رہ جاؤ گے۔ اگر زندگی پیاری ہے تو تریلوکی سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ تمہاری یہ باتیں بالشوکوں کی سی ہیں۔ سرمایہ داری کے خلاف تمہارا جہاد سوسائٹی کے لیے سخت مضر ہے۔ بلہ چوہوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھا۔ طاق اور مچان پر سے کبھی کوئی ہنڈیا گرتی تھی، کبھی کوئی ڈبہ۔ اب جو کوئلوں کا کنستل لڑکا تو پنڈت جی کو بلے کے قہقہے کا گمان ہوا اور معلوم ہوا کہ وہ کہہ رہا ہے، آپ کی سوسائٹی سے ہمیں غرض، دولت مند سود خوار دنیا کو کیا فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ سرمایہ دار اگر مٹ جائیں گے تو مفلسوں اور محتاجوں کا کیا نقصان ہوگا؟ مجھے کھانے کو نہ ملے تو میں تمہاری سوسائٹی کو لے کر کیا چولہے میں ڈالوں؟ سماج غریبوں کے لیے کب ہے؟ امیروں کی نمائش گاہ اور تہذیب کا قمار خانہ ہے۔ مفلسوں، کمزوروں اور مزدوروں کا تو وہاں کوئی درجہ ہی نہیں۔ سوسائٹی کے قانون میں افلاس، بھوک، شرم، دیانتداری اور کمگوئی ناقابل معافی جرم ہے۔ چور کو سزا دینا اس کا فرض ہے، لیکن چوری کے اسباب پر غور کرنا اس کا کام نہیں۔ چور کو سزا دینے کے مسئلے پر مجھ کو بھی اتفاق ہے۔ آپ چور کو مہینے 2 مہینے، سال 2 سال کی نہیں، عمر قید کر دیجئے، بلکہ پھانسی پر لٹکا دیجئے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد۔ لیکن تعزیرات ہند میں یہ قاعدہ بھی داخل قانون ہو جائے کہ جو حاکم چور کو سزا دے وہ پہلے 3 دن تک فاقہ کرے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کی آنکھوں کے سامنے بھوک سے بلکتے رہیں۔ اس پر اگر مجسٹریٹ یا جج صاحب اپنی خودداری کو قائم رکھیں اور ان کے دل میں چرا کر کھانے کا جذبہ نہ پیدا ہو تو ایک چور کو کیا بلکہ اس کے سارے کنبے کو سولی چڑھا دیں۔ پنڈت جی مہاراج، تم سب کھیل کھیل چکے ہو، عیش بھی کیا، جیل بھی بھگتا، اپنے گھر کی ہولی دیکھی، غیروں کے دیے جلا کر دیوالی منائی، کوئی رنگ چھوٹا نہیں۔ پھر تم نے کیا سمجھ کر دست پناہ اٹھایا تھا؟ میرے کہنے کا یقین نہ آئے تو تجربے کے طور پر صحیح، آج سے 3 روز تک فاقہ کرو، نہ افیون کھاؤ، نہ سلفا اڑاؤ، نہ دودھ پیو۔ غالباً تم نے ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے۔ اپنی مچھلی روٹی میرے حوالے کر دو اور ذرا فاقوں کا تماشا دیکھ لو۔ 3 دن کے اندر اندر کیا، تم تو فیلی بھائی ہو، کل شام تک ہی جرائم کا کتنا لمبا چوڑا نقشہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اگر نتھوا مہتر کی ہنڈیا آنکھ بچا کر نہ لے بھاگو، یا کم از کم گھاسی رام کی دکان کا تالا توڑ کر افیون نہ چرا لاؤ، تو جتنا چاہے مار لینا۔